بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہم پڑھ رہے ہیں قواعد التجوید اور اس کا چوتھا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جو پر باریک کے بارے میں ہے۔ تو آج ہماری را جو ہے ہم را مفخم پڑھ رہے ہیں، اس کی 5ویں قسم پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھے جانے کی ایک اور قسم آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فخم الراء الساکنۃ، تم پر پڑھو رائے ساکنہ کو۔ پچھلی بھی 2 را جو تھیں وہ رائے ساکنہ ہی تھیں، ایک سے پہلے فتح آ جائے تو بھی وہ را ساکن جو ہے پر پڑھی جائے گی، اور دوسری جو تھی وہ ضمہ آ جائے را ساکن سے پہلے وہ بھی را پر پڑھی جائے گی۔ آج کی ہماری رائے ساکنہ جو ہے یہ کیا کنڈیشن ہے؟ یہ کہتے ہیں التی قبلہا، وہ رائے ساکنہ جب آئے اس سے پہلے کسرتن، کسرہ، و بعدہا، اور اس کے بعد حرف استعلاء، حرف استعلاء ہو، اس کے بعد حرف استعلاء ہو، فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمہ میں را ساکن ہو، اور اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے جو کہ ہمارے پاس 7 ہی ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے، وہی المسمات، اور وہ نام دی گئی ہے بالراء المفخمۃ، وہ نام دی گئی ہے رائے مفخم یعنی را پر۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے پیج میں کہ ہمارے پاس جو حروف مستعلیہ ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، اس کا مجموعہ ہے ہمارے پاس خص، ضاء، قذ، خص، ضاء، قذ، یعنی یہ 7 حروف جو ہیں یہ ہمارے پاس اگر ان میں سے کوئی حرف بھی ہوگا، اس سے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے را ساکن ہے، بے شک اس سے پیچھے کسرہ آ رہی ہے تو وہ را بھی ہماری پر پڑھی جائے گی۔ اس را کو آگے ہم پڑھیں گے، را کو جو باریک پڑھنے کی اقسام ہیں کہ را کسرہ ہو یا را ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس شرط ہے کہ اگر را ساکن ہو، بے شک اس سے پیچھے فتح ہے یا کسرہ ہے، لیکن را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ را بھی پر پڑھی جائے گی، اسے ہم باریک نہیں پڑھیں گے۔ الاجراء، قاعدے کو جاری کرنا، حمزہ پڑی سے را ساکن ار، یہ را باریک ہے، ار ہے، لیکن جیسے ہی آگے صاد آ گیا تو پھر یہ را بھی پر پڑی جائے گی۔ پھر ہم اسے زبان کے کناروں کو تھوڑا سا سائڈوں سے اٹھائیں گے اور ار، ار صادن، ار صادن، ار صادا، مر صادن، مر صادا۔ اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں تاکہ کلاس کے دوران ہی، لیسن جب ہو رہا ہوتا ہے اس کے دوران ہی، لیکچر کے دوران ہی آپ کی پریکٹس ہو جائے کرے اور بعد میں آپ کو مشکل کا سامنا نہ ہو۔ آگے ہے لبل مرصادن، لبل مرصاد، اب اس کو آپ مر را باریک نہیں کہیں گے بلکہ زبان کو تھوڑا سا سائڈوں سے اٹھائیں گے اس کے کنارے، مرصادی، مرصاد، فی قرطاس، فی قرطاس، قر، ٹھیک ہے، را پر ہو جائے گی۔ من کل فرقۃ، من کل فرقہ، فر، تھوڑا سا را کو پر پڑھ لیں گے۔ ان الفاظ کے اوپر اچھے سے پریکٹس کیجیے گا اور آپ نے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جب یہ آئیں گے تو پھر آپ کو یاد ہو کہ اس کو میں نے باریک پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آپ را ساکن اس سے پہلے کسرہ دیکھ کے اس کو باریک ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے تو اس کو میں پر پڑھوں۔ جیسے آگے فرماتے ہیں وَلَا سَادِسَ لَهَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہتے ہیں کوئی، یہ جو آپ کو الفاظ دے دیے گئے ہیں، کہتے ہیں کوئی اس کا چھٹا جو ہے الفاظ، 7واں الفاظ
کوئی آپ کے پاس نہیں ہوگا، لہا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں، وَأَمَّا اور لیکن، کلو فرقن، کلو فرقن بھی لفظ آیا ہوا ہے، فرقن فرق، کالتود العظیمی، جیسا کہ لفظ عظیم میں ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھ لینا ہے، فَيُوجَدُ فِيهَا الْخُلْفُ لِكَسْرِ الْقَافِ، قاف کی کسرہ کے ساتھ ہے، وہ پایا جاتا ہے اس میں خلف یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، لِكَسْرِ الْقَافِ، قاف کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وَفِيهَا التَّفْخِيمِ وَالتَّرْقِيقِ، یہ جو قاف کے ساتھ آیا ہے نا فرق، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر فرق جو لفظ ہے اس کے بیچ میں جو قرآن عظیم میں پایا گیا ہے اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ را جو کسرہ والی ہے اگر قاف کے نیچے کسرہ ہے تو پھر یہ بھی جو را جس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے یہ را باریک بھی پڑھی جائے گی، وفیہ التفخیمی، اس میں تفخیم بھی ہے یعنی اس کو پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، والترقیق، اور اس کو پر بھی پڑھا جائے گا اور باریک بھی پڑھا جائے گا، دونوں طرح سے سواء برابر ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم پڑھو قرآن مجید کو جو تمہیں آسانی سے تم پڑھ سکو، جو تمہیں آسان لگے قرآن مجید میں سے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بس وہ ویسی اس چیپٹر کے ساتھ ایک آیت دے دی ہے نیچے سمجھانے کے لیے کہ آپ آسانی سے پڑھو قرآن مجید کو، جس طرح آپ کو آسان لگے تم پڑھتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے قرآن مجید کو، سمجھ جتنا آتا ہے سمجھ لیا کریں، نہیں سمجھ آتا دوبارہ پوچھ لیا کریں، لیکن ایک بار قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس کو آگے سے آگے کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا چھوٹا مختصر سا آج کا ٹاپک تھا، یہ بھی را کو پر پڑھنے کے بارے میں ہے، اور را کو ہم پر کیا پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، اس کی وجہ دے دی گئی ہے کہ را ساکن ہو اور اس کے بعد یہ جو 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو ہم پر ہی پڑھیں گے، وہ را باریک نہیں ہوگی۔ بس آخر پر ایک پوائنٹ انہوں نے نوٹ کروایا ہے کہ قوف کے بارے میں ہے کہ قوف ہو اور اس کے نیچے کسرہ ہو، کسرہ کے ساتھ اگر قوف آ جائے تو وہاں پہ برابر ہے، اگر آپ اس کو پر پڑھ لیں یا باریک پڑھیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔